وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری نصیحتوں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایسی ہی پیاری نصیحتوں کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یحرم ابن آدم، کہ جب ابن آدم ضعیف ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، یشب منہ اثنان، اس کے اندر دو چیزیں جوان ہوتی ہیں، مضبوط ہوتی ہیں۔ آدمی بوڑھا ہو رہا ہے مگر اس کے اندر دو چیزیں جوان ہو رہی ہیں۔ کیا ہیں دو چیزیں؟ فرمایا الحرص علی المال، ایک چیز ہے مال کی لالچ، دوسری چیز والحرص علی العمر، زندگی کی لالچ۔ یہ دو لالچ، دو حرص بڑھاپے میں جوان ہو جاتی ہیں۔ آدمی کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر چاہت بڑھ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ مال کما لوں اور خوب جائیداد بنا لوں۔ اسی طرح اس کے اندر یہ حرص اور لالچ خوب پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے عمر ملے، زندگی ملے اور میں جی لوں، حالانکہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جب عمر کے اس مرحلے میں پہنچو تو خیال رکھو یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا نہ ہوں، ایک مال کی حرص اور دوسری زندگی کی حرص، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا کر دیا آل و اولاد کے لیے، اب آل و اولاد کو ذمہ دار بنا دو کہ اب یہ سارا میرا تم سنبھالو، اور زندگی کے بارے میں یہ امید رکھو کہ ویسے تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی، بچپنے میں بھی آتی ہے موت، لیکن امید یہ رکھو کہ اب جس مرحلے میں میں ہوں یعنی بڑھاپا، اب اس کے بعد کوئی مرحلہ نہیں ہے۔ بچپن کے بعد تو جوانی ہے، امید رکھ سکتا ہے بندہ، جوانی کے بعد تو بڑھاپا ہے، امید رکھ سکتا ہے بندہ میں بوڑھے ہونے تک زندہ رہوں۔ بوڑھے ہونے کے بعد اب کوئی مرحلہ نہیں ہے، صرف قبر کا مرحلہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو چیزیں، یہ دو لالچ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دو زندگی کے آخری عمر میں، ایک مال کی لالچ اور دوسری عمر اور زندگی کی لالچ۔ دوسری روایت جو اسی معنی میں ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزیل قلب الکبیر شابا فی اثنین، کہ ایک ضعیف العمر شخص کا دل دو چیزوں میں جوان ہوتا چلا جاتا ہے۔ جسم لاغر ہو رہا ہے، ضعیف ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، مگر دل میں دو چیزیں مضبوط ہو رہی ہیں، ایک ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور دوسرا ہے طول الامل، لمبی لمبی امیدیں۔ تو آدمی ہو رہا ہے کمزور اور دل میں ہو رہی ہیں یہ دو چیزیں مضبوط، ایک ہے دنیا کی محبت، خوب دنیا جمع کر لوں،
دوسری ہے لمبی لمبی امیدیں، یعنی ابھی زندگی بہت ہے، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی مل جائے، یہ لمبی لمبی امیدیں، یہ دو چیزیں انسان کے دل میں جوان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو احادیث میں انسانی نفسیات کا بالکل صحیح طریقے سے آپ نے ترجمانی فرمائی ہے کہ انسانی نفسیات یہ ہوتی ہیں آخری عمر میں۔ چنانچہ تیسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان، اگر ابن آدم کو دو وادیاں مل جائیں، مال و دولت کی، ایک وادی پہاڑوں کے درمیان جو میدان نما جگہ ہوتی ہے بہت بڑی، بلکہ بعض مرتبہ ایک وادی میں پورا ایک گاؤں بس جاتا ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، تو یہ پوری وادی ایک نہیں دو بھر کے مال و دولت مل جائے کسی انسان کو، لبتغا ثالثاً، وہ تیسری کی کوشش میں پڑ جائے گا، تیسرا بھی مل جائے، حالانکہ ایک وادی ہی بہت ہے، یہاں تو دو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دو بھی مل جائے تو انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ حرص اور لالچ ایسی بری چیز ہے کہ وہ تیسرے کی کوشش میں لگ جائے گا، پھر تیسری ملے چوتھے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے جتنا زیادہ ملتا جاتا ہے اتنا زیادہ لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے، اگر اللہ کا ڈر اور آخرت کا خوف نہیں ہے تو۔ اگر مومن بندہ ہے الحمدللہ، اللہ کا ڈر آخرت کا خوف ہے تو ملتا ہے مگر لالچ اس کے دل میں نہیں ہوتی، جو ملا اس پر قناعت کرتا ہے، اللہ سے راضی رہتا ہے۔ یہ اس بندے کے بارے میں ہے نہ اللہ کا ڈر نہ آخرت کا خوف، بس اور کی چاہت میں رہتا ہے، تو جتنا ملتا ہے اتنا زیادہ اس کی لالچ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدم إِلَّا التُّرَابُ، کہ آخر میں ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرتی ہے، اس سے پہلے سکون ملنے والا نہیں ہے، کتنا بھی مل جائے پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اور کی لالچ میں وہ چلا جاتا ہے موت تک، یہاں تک کہ جب اسے سلا دیا جاتا ہے قبر میں، جب مٹی ڈال دی جاتی ہے، یہ مٹی ہی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ تو حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی رہیں، محنت کرتے رہیں، اللہ کے دیے پر راضی رہیں، اور اپنے دل کو لالچ اور حرص کی بلا سے محفوظ رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں، مر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر کے پاس سے گزر ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَأَنَا وَأُمِّي نُطَيِّنُ شَيْئًا، کہہ رہے میں اور میری والدہ دونوں مل کر گھر کے کسی حصے کو درست کر رہے تھے۔ مٹی کا گھر ہوتا تھا، کہیں سے کچھ مٹی نکل گئی، کچھ ٹوٹ گیا، اس کو صحیح کر رہے تھے، درست کر رہے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے پوچھا، ما ھذا یا عبداللہ، اے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شیء نصلحہ، گھر میں کچھ خرابی آ گئی ہے، تھوڑا اس کو درست کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں، گھر کو صحیح کر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، الامر اسرع من ذالک، یہ بات ذہن میں رہے، موت اس سے پہلے آ سکتی ہے۔ کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ گھر درست ہی نہ کرو بلکہ پورا گھر بناؤ، عالی شان محل بناؤ، تمہیں اجازت ہے، لیکن اپنے دل میں یہ رہے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، گھر بنتے ہوئے آ سکتی ہے، گھر بننے کے بعد افتتاح سے پہلے آ سکتی ہے، گھر افتتاح ہو جانے کے بعد ابھی رہنا شروع کرے تب آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے موت۔
تو بڑا اچھا تصور دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر اس تصور کے ساتھ بندہ گھر بنائے یا کوئی اور قیمتی چیز خریدے، لالچ سے خالی ہو کے خریدے گا. دل میں لالچ اور موت کا ڈر دونوں ایک ساتھ نہیں آ سکتے. اگر موت کا ڈر ہے بندے کو، وہ دل لالچ سے خالی رہے گا. دل میں لالچ بھری ہوئی ہے مطلب موت کی فکر نہیں ہے اس کو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے ہوئے گزرتے ہوئے جو نصیحت فرمائی ہے آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. آپ نے فرمایا خالی یہ نصیحت ان کے لیے نہیں ہے، پورا محل تم بناؤ، پوری حکومت تم بناؤ، لیکن یاد رکھنا موت کبھی بھی تمہیں دبوچ سکتی ہے، اس کی فکر کرنا. یہ بناؤ جتنا بنانا ہے، لیکن اس سے تمہارا دل اتنا ہی لگے جتنا لگانے کے لائق ہے، اور اتنا لگانے کے لائق ہے کہ اگلے لمحے موت آ سکتی ہے اور اس کو ہمیں چھوڑنا پڑ سکتا ہے. لہذا اتنا ہی دل لگاؤ، کبھی بھی چھوڑنا ہے اس کو. ہم اس کو چھوڑ سکتے ہیں، یہ ہمیں چھوڑ سکتا ہے، اور ہمیں جانا پڑ سکتا ہے دار فانی سے دار بقا کی طرف. کیا خوب نصیحت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں میرے دل کو لگی یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یقیناً دل کو چھو جانے والی بات ہے یہ. ہم دنیا کا کوئی بھی کام کریں، یہ جملہ رہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے، الامر اسرع من ذالک، کہ موت اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے لیے تیار رہیں. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم غرز عودا بین یدیہ، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے. مٹی کی زمین تھی اس وقت، کچی زمین تھی. آپ نے لکڑی لی اور اپنے سامنے گاڑ دی. پھر اس کے بعد وآخر الی جنبہ، اس سے تھوڑا سا آگے ایک اور لکڑی گاڑ دی آپ نے. وآخر ابعد، تیسری لکڑی آپ نے لی اور ذرا دور گاڑی اسے. 3 لکڑیاں گاڑی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سامنے اور دوسری بالکل اس سے قریب اور تیسری اس سے بہت دور. اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ سمجھ رہے ہو میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، کیا بتانا چاہ رہا ہوں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی لکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا الانسان، یہ انسان ہے. اس کے بعد دوسری لکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا الاجل، یہ ہے اس کا وقت آخر، موت. یہ انسان، یہ موت، بس اتنی قریبی ہے، بہت دور نہیں ہے. اس کے بعد تیسری لکڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا العمل، یہ ہے اس کی خواہشات اور امیدیں. موت یہاں بازو کھڑی ہے، خواہشات اتنی دور تک دل میں بسائے بیٹھا ہے کہ یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں، یہ بھی مل جائے اور وہ بھی مل جائے. اس کے بعد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَيَتَعَاطَ الْعَمَلِ، یہاں سے اس خواہش کو پانے کی وہ انتھک محنت کرتے رہتا ہے. فَلَحِقَ الْأَجَلَ، اور راستے میں اسے موت آ کر دبوچ لیتی ہے، کیونکہ موت یہی ہے اور وہ محنت کر رہا ہے وہاں تک پہنچنے کی. پہنچ تو پائے گا نہیں، بس کچھ دن گزرتے ہیں، موت آ کر دبوچ لیتی ہے اور وہ نکل جاتا ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَحِقَهُ الْأَجَلُ دُونَ الْعَمَلِ، موت نے پکڑ لیا، خواہشات دھری کی دھری رہ گئیں، ارمان دھرے کے دھرے رہ گئے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے لکڑیاں گاڑ کے بتا دیا کہ اتنی قریب ہے موت، اور تم جن خواہشات کو دل میں بسا کے جی رہے ہو وہ اتنی دور، ناممکن ہے وہاں تک پہنچنا. کیا بہتر ہے کہ اتنی کوشش کرنے کے بجائے اس قریب میں ٹھہری ہوئی موت کی کوشش کر لو، یعنی اس کے لیے تیاری کر لو، ایمان پر مرنے کی فکر کر لو. انشاءاللہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی کوئی ارمان نہیں رہے گا کہ میں یہ سوچا تھا، میں یہ چاہا تھا، نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوگا، اور بہت راضی برضا اس دنیا سے جاؤ گے. اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر امتی، میری امت کی عمر من 60 سنہ الی 70، 60 سال سے 70 کے درمیان رہے گی. اب اس سے صاف اور کیا بتایا جا سکتا ہے، اس سے واضح اور کیا بتایا جا سکتا ہے جو بتا دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، بچپنے میں بھی
جوانی میں بھی کبھی بھی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن آپ نے آخری حد بتا دی، 60 سے 70 کے درمیان کبھی بھی موت دبوچ سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 60 سے 70 کے درمیان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 سے 70 کے درمیان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 سے 70 کے درمیان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 60 سے 70 کے درمیان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کچھ اس سے اضافی گئی ہے بس، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے 60 سے 70 کے درمیان، اور بھی بہت سارے صحابہ کے بارے میں باتیں آتی ہیں کہ 60 سے 70 کے درمیان دنیا سے چل بسے وہ لوگ۔ اور ہم اور بھی اپنے اکابرین کی زندگیاں ہم دیکھیں کہ 60 سے 70 کے درمیان اس دنیا سے وہ رخصت ہو گئے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اوسط جو عمر ملے گی میری امت کو 60 سے 70 کے درمیان۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو اس سے آگے بڑھیں گے، یعنی بہت کم ہوں گے جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے 90 سال 100 سال۔ چنانچہ جب ہم کو سننے کو ملتا ہے، ہم اور آپ لوگوں کو، کہ فلاں آدمی 90 سال جیا، 90 سال، فلاں جو ہے 100 سال، تو ایک دم ہم تعجب کرتے ہیں ماشاءاللہ کیا زندگی ملی۔ کیوں ایسا کم ہے؟ ایسے لوگ بہت کم ہیں جو وہاں تک پہنچیں گے، ورنہ 60 سے 70 کے درمیان اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے۔ تو اتنا صاف طور پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زندگی میری امت کی بس اتنی ہے، جو 30 سال کے ہیں، جو 20 سال کے ہیں، جو 40 سال کے ہیں۔ ایک طرف ذہن میں تو یہ رکھیں کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کہ جو سانس اندر گیا باہر آئے گا نہیں آئے گا نہیں معلوم۔ دوسری طرف یہ کہ حد سے حد میں اگر جیوں گا 60 سے 70، اس سے زیادہ میں جینے والا نہیں ہوں۔ لہذا خوب اچھی طرح فکر کر لیں کہ ہم قبر سے کتنے قریب ہو رہے ہیں اور اس دنیا سے کتنے دور ہو رہے ہیں، اور خوب ہم قبر کی تیاری کر لیں، موت کی تیاری کر لیں، اللہ سے ملاقات کی تیاری کر لیں، اس دنیا کو آباد کرنے کی تیاری کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان پاکیزہ نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھ کر اسے اعمال صالحہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرور سے، فتن سے اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔